السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ الباب علم و دانش انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی اس کے لیے خوبیاں بن جاتے ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی خوبیاں بھی اس کے لیے عیب بن جاتے ہیں۔ پھر محبت بھی اس سے دی جاتی ہے جو صورت کا بھی اچھا ہو، سیرت کا بھی اچھا ہو۔ اس لیے ہم محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں جو صورت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، کردار کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، ڈھنگ کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، جنت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، خلق کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ وہ بولا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کو آمنہ بلال کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دیجیے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر انہوں نے کردار سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کو ترک کر کے رب کائنات اور امام کائنات کے دامن کو سینے سے لگایا، پھر اپنی طرف سے اور شروع میں جنت کے عباد کو بھی پایا۔ حضرات، تمہاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری کھانے کو تناول نہیں کرتے، میرے محبوب نے اس کو تناول نہیں کیا، تو کہیں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر جوتے اتارنے کی وجہ سے صحابہ کو جوتے اتارتے نظر آئے، تو کئی صحابہ پانی کو تبرک سمجھ کر جسم پر لگاتے ہوئے نظر آئے۔ پھر فرمایا محبت تو یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے تو لے لو، اور جن سے روکے تو اسے رک جاؤ کا ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اسلام کی دعوت قبول کرنے سے قبل سرطن سے جمع کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر شاعر بھی طرف اٹھا کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لا و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پمال کیا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کی لاش کو درپایا۔ کہیں پر اسد بن ابی ابوس کے سر میں زخم کر کے موت کی بھیٹ چڑھایا، تو کہیں اسد بن مطلب کو اندھا کر دکھایا، تو کہیں ولید بن مغیرہ کو اس کے قبیلے کے آدمی سے مروایا، تو کہیں آگ کو کانٹوں پر گرا کر تڑپایا۔ یہی پر بس نہیں بلکہ خاصیت دنیا کو لاتے کا مصداق بنا کر جہنم کا ایندھن بنایا۔ حضرات، آخر میں بس یہی کہوں گا، جس طرح قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے، امت کو پمال کرنے والے مٹ جائیں گے۔